تو اعلیٰ نے فرمایا حساب صحیح جملہ غلط، حساب صحیح جملہ غلط. تو وہ سمجھ نہیں پائے. عرض کیا حضور اگر حساب صحیح تو جملہ صحیح اور حساب غلط تو جملہ غلط. آپ نے فرمایا حساب صحیح لیکن جملہ غلط. حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اعلیٰ حضرت مسکرا بولے ہاں مولانا حساب صحیح جملہ غلط. کا حضور سمجھ میں نہیں آیا. یہ برج یہاں سے نکلے گا اس میں داخل ہوگا اس میں اتنا ٹائم لگے گا. یہ برج یہ ستارہ یہاں سے نکلے گا اس برج میں داخل ہوگا اس کا اتنا وقت کی مسافت ہے اتنے زمانے میں پہنچے گا. یہ برج یہاں سے نکلے گا اس میں داخل ہوگا اس میں اتنا کل حساب لگا کر اتنے دن کے بعد بارش ہوگی. یہ حساب ہے. حضور حساب صحیح تو میرا جملہ صحیح اور حساب غلط تو میرا جملہ غلط. پھر بولے حساب صحیح جملہ غلط. سبحان کہ حضور سمجھا دے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا بتاؤ گھڑی میں کیا بج رہا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور گھڑی میں 12 بج رہا ہے. 12 سے مجھے یہ واقعہ یاد ہے میرے امام کا اعلیٰ حضرت کا. سنو غور سے. کیا کہا اعلیٰ حضرت مولانا گھڑی میں کیا بج رہا ہے؟ تو حضرت ملک الملک نے فرمایا حضور 12 بج رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا 12 کب بجیں گے؟ تو حضرت ملک الملک نے فرمایا حضور دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے گھڑی اتاری اور اس کے بعد سوئیوں کو ہاتھ میں لیا اور مولانا ملک الملک صاحب کے سامنے سوئیوں کو گھمایا اور دوبارہ لا کے 12 پر روک دیا. فرمایا مولانا آپ تو کہتے تھے دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد بجیں گے. دیکھیے ہم نے ابھی بجا دیے. سبحان اللہ. 12 ابھی بج گئے. آپ نے کہا کہ حساب کے اعتبار سے دو مہینے کے بعد بارش ہوگی وقت لگے گا. ابھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ نے حساب کیا بالکل ٹھیک ہے لیکن رب کی رحمت ہے اپنے محبوب کے صدقے میں جب چاہے رب کی رحمت برسنے لگے. یہ حساب کی محتاج نہیں ہے. میرے رضا نے اتنا کہا تھا کہ گھٹائیں آئی اور گھٹائیں آئی بادل نکل کے آئے اور جھما جھم بارش ہونے لگی برسات ہونے لگی بارش ہونے لگی. میں نے کہا اے سنیوں ذرا دیکھو تو صحیح جب ہمارے امام ہمارے پیشوا احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ عالم ہے تو پھر غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وہ تو اعلیٰ حضرت نے حساب نہیں گھما کے لگوایا تاکہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ میں نے بارش کی دعا کری اور بارش کر رہی ہے. ہاں یہ بزرگ لوگ اپنی کرامت چھپاتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے. تو وہ 12 گھنٹے کے بعد بجیں گے سب ساری چیزیں. تو بتانے کا مقصد یہ ابھی تو وہ باقی ہے 12 بجنا ابھی باقی ہے بس تھوڑی دیر اور آپ بیٹھے. اللہ اکبر. کیا کہا گیا؟ یہ چادر کہاں سے ثابت ہے؟ یہ چادر کہاں سے چڑھا دی گئی؟ اس میں آپ گئے آپ چادر چننے لگے. کیا چادر میں بیکٹیریا آ گئے؟ کیا اس میں کیٹانو آ گئے؟ کیا اس میں کوئی چیز آ گئی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ چادر کو چنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا سنو ہم کپڑا نہیں دیکھتے کہ یہ کاٹن ہے یا سلک ہے یا کہنا چاہیے ٹیری کاٹ ہے یا پیپر کاٹن ہے یا یہ کہنا چاہیے کوئی دوسرا کپڑا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بازار پہ ہے یا نہیں ہے. مجھے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کبھی چادر شریف کو جب چوما تو کبھی دیکھا یہ کون سا کپڑا ہے؟ یہ 5000 روپے میٹر کا ہے یا 5 روپے میٹر کا؟ نہیں. چاہے 5000 روپے میٹر کا آپ وہی کپڑا اور سے ایک بات کو سنیے گا آپ وہی کپڑا دکان پہ گئے خریدنے کے لیے 200 روپے میٹر 250 روپے میٹر 500 روپے میٹر 2000 روپے میٹر. کبھی آپ چومیں گے؟ کبھی آپ نے چوما ہے؟ کبھی آج تک کوئی چوندا ہوا دکھا ہے؟ نہیں. اور وہی کپڑا 10 روپے میٹر کا خرید کے اگر مزار شریف پہ ڈال دیا جائے تو آپ بھی چومیں گے جتنے آئیں گے سب چومتے نظر آئیں گے. کیا مطلب؟ یعنی وہی کپڑا جب دکان پہ ہے تو کوئی نہیں چومتا اور وہی کپڑا جب اللہ والے کے مزار پہ ہے تو سب چومتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہم کپڑے کو نہیں چومتے ہم اللہ والے کی نسبت کو چوما کرتے ہیں. پاک کے مزار پہ گئے صابر کی چادر کو چوم لیا. وارث پاک کے مزار پہ گئے وارث کی چادر کو چوم لیا. سید سالار کے مزار پہ گئے سید سالار کی چادر کو چوم لیا. خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ گئے غریب نواز کی چادر کو چوم لیا. تم بولا کہ تم نے کپڑا چوما ہم سے سن ہم نے کہیں وارث کی نسبت کو چوما ہے کہیں صابر کی نسبت کو چوما ہے کہیں سید سالار کی نسبت کو چوما ہے کہیں خواجہ غریب نواز کی نسبت کو چوما. پکڑنے میں آپ کو فائدہ ملا. ہم نے کہا قرآن سے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن پاک ہے سورہ یوسف ہے. کون سی سورہ؟ سورہ یوسف. پارہ کون سا ہے؟ 13. کون سا پارہ ہے؟ زور سے بولیے. آیت نمبر 93. کون سی آیت ہے؟
93 سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت اس کی 93 یہ آیت سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. قرآن پاک کا ترجمہ سنو. میرا یہ کرتا لے جاؤ اے اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ قرآن ہے, میرے گھر کی کتاب نہیں. اے باپ جلدی سے بیٹھ جاؤ. ہاں آپ بہت دیر سے بے چین تھے, میں دیکھ رہا تھا. معلوم کا جواب تو یہی آنا, خدا جانے واقعی یہ صحیح ہے کیا؟ بندہ واپس آئے گا انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو. اب آؤ ذرا ادھر ذہن رکھو. قرآن پاک ہے, قرآن کا 13واں پارہ ہے, سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کے 13ویں پارے میں آیت نمبر 93 93 ہے. کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 93 ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. میرا یہ کرتا لے کر جاؤ, اسے میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا, ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. مفہوم آیت مقدسہ واقعہ کیا معاملہ کیا ہوا؟ اب اطمینان سے سنیں. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ آپ کو معلوم ہے نا واقعہ, بہت تفصیلی واقعہ. میں تفصیلی واقعہ سنانے نہیں بیٹھا, میں یہ چیز دکھاؤں گا بس. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا. باپ کو آ کے خون آلود ایک کپڑا دکھا دیا اور کہہ دیا یوسف کو بھیڑیا لے گیا, اور کہہ دیا کہ وہ یوسف مر گئے, یوسف کو بھیڑیا لے گیا. کنویں سے کچھ لوگوں نے حضرت یوسف کو نکالا, نکالنے کے بعد مصر کے بازار میں بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے, کچھ نے بیچا کچھ نے خریدا, غلامی تک پہنچے اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جب کہ مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے اس دوران وہی ان کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈھکیلا تھا وہ مصر کے بازار میں تجارت کرنے پہنچے. مصر تجارت کرنے جب گئے تو مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تجارت کرتے دیکھا, پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں. حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں. حکم فرمایا ان کو دربار میں لے کے آؤ. ان کو دربار میں لایا گیا. تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا. میں آپ کو تفصیلی واقعہ نہیں سنانے بیٹھا, ذرا سا واقعہ سنیے. میں مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں مفہوم واقعہ پاک. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا, بٹھالا, اپنے پاس تنہائی کری, گفتگو کری اور اس کے بعد فرمایا تم نے ہمیں پہچانا؟ بولے ہم نے نہیں پہچانا. حضرت یوسف نے پہچان لیا, اپنی پہچان بتائی تو وہ ڈر گئے. اب سوچنے لگے ہم نے انہیں تو کنویں میں ڈال دیا تھا, کنویں میں ڈھکیل دیا تھا, وہ اندھا کنواں تھا. ہم نے یہ سوچا تھا یوسف ختم ہو جائیں گے, یوسف مر جائیں گے, یوسف مٹ جائیں گے, لیکن یہ تو زندہ ہے اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہ ہے, شہنشاہ مصر ہے, مصر کے سلطان ہے, مصر کے بادشاہ ہے. اب تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے, اب تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے. ہم نے ان کے مارنے کی سازش کری تھی, ہم نے ان کے مارنے کی پلاننگ کری تھی. اب یہ ہمیں نہیں بخشیں گے, اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, معاملہ درگزر فرما دیا اور پھر ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ میرے باپ کا حال کیا ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا, ذرا یہ تو بتاؤ میرے باپ کا حال کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ان کے بھائیوں نے بتایا جب سے آپ ان سے ہوئے, آپ ان سے علیحدہ ہوئے, الگ ہوئے, جب سے آپ کے جانے کے غم میں اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. آنکھوں کی روشنی, اور سے سننا, آنکھوں کی روشنی کس کی؟ تمہاری, ہماری نہیں, اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی, وہ آنکھوں کی روشنی ان کی چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میرے باپ کا حال کیا ہے؟ غور سے سننا, یہ قرآن ہے, میرے گھر کا کتاب نہیں ہے, یہ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ پیلی بھیت کی فتاوی حشمتیہ نہیں, بلکہ خدا کا قرآن ہے. مانو گے تو مسلمان اور نہیں مانا تو گیا ایمان. قرآن
میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، آؤ ذرا دکھائیں ادھر قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا جب حال پوچھا، ان کے احوال پوچھے، پھر ان کے بھائیوں نے بتایا آپ کے والد آپ کے جدا ہونے کے غم میں، آپ کی دوری کے غم میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کے جاؤ، لے کے جاؤ، کیا لے کے جاؤ، زور سے بولیے، کیا لے کے جاؤ، میرا یہ کرتا لے کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، ان کی گئی ہوئی روشنی واپس آ جائے گی۔ ذرا زور سے بولو، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہو، ان وہابیوں سے کہو، ان دیو کے بندوں سے کہو، تم کہتے ہو اگر ہم نے نبی سے مدد مانگ لی تو یہ شرک ہے، اگر ہم نے ولی سے مدد مانگ لی تو یہ شرک ہے، اگر ہم نے غوث پاک سے مدد مانگ لی تو یہ شرک ہے، اگر ہم نے یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگایا تم کہتے ہو یہ شرک ہے، اگر ہم نے یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تم کہتے ہو یہ شرک ہے۔ لیکن ہمیں تو بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کرتے سے مدد مانگ رہے ہیں، کس سے مدد لے رہے ہیں؟ ایک بات بتائیں، نبی کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہوتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندوں کو۔ اے یوسف علیہ السلام، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے پروردگار عالم میرے باپ کی آنکھوں کو روشن کر دے، اے بار عالم میرے باپ کی آنکھوں کو روشنی عطا کر دے، اجالا دے دے، دوبارہ بینائی دے دے، مولا آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ آپ نے دعا نہ کری بلکہ اپنا کرتا اتارا، قرآن اعلان کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور اعلان کیا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کی منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کرتا کائے کا تھا، کائے کا تھا، کپڑے کا، کائے کا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کپڑا بھیجا۔ ذرا زور سے کہہ دو، اب آپ کو تاریخ معلوم کرنا ہے تو قرآن کی تفسیر پڑھو، تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ کرتا اپنے بھائی کو دیا اور کہا جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، تو وہی بھائی جس نے ان کو ڈھکیلا تھا کنویں میں اور جا کر باپ کو خبر دی تھی کہ بیٹے کو آپ کے لے گیا، بھیڑیا لے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہی بھائی سب سے آگے دوڑتے ہوئے گئے، میں نے ہی خبر دی تھی یوسف علیہ السلام کے انتقال کی، میں ہی ان کی حیات کی بھی خبر دوں گا، دوڑتے ہوئے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لیے، وہ کرتا لے کر گئے اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا، جیسا ہی وہ کرتا چہرے پہ رکھنا تھا ویسے ہی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، ویسے ہی بینائی آ گئی، ویسے ہی آنکھیں کھل گئی، ویسے ہی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب ہم نے کہا کیا پتا چلا؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، قرآن کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے، سورہ یوسف میں 12-13 ہے، آیت نمبر 93 ہے، اس کے اندر ہمیں عقیدہ مل رہا ہے اگر ایک سادہ سا کپڑا ہے، اگر ایک غیر قیمتی کپڑا ہے، مگر اس کپڑے کو اللہ والے سے اگر نسبت ہو جائے تو وہ کپڑا قیمتی ہو جایا کرتا ہے، اس کپڑے میں برکت ہوتی ہے، اس کپڑے میں شفا ہوتی ہے، اس کپڑے میں بیماری سے نجات ہوتی ہے۔ اگر ایک کپڑا اللہ والے کے نزدیک ہو جائے، اس سے نسبت ہو جائے تو اس میں برکت آتی ہے، اس میں شفا آتی ہے۔ اسی لیے ہم جب کپڑا غریب نواز کے مزار پہ ہو، صابر پاک کے مزار پہ ہو تو کپڑا نہیں لیتے بلکہ یہ دیتے ہیں کہ چادر کو نسبت غریب نواز سے ہے، چادر کو نسبت سید سالار سے ہے، چادر کو نسبت وارث پاک سے ہے، چادر کو نسبت علاؤ الدین سے ہے، چادر کو نسبت غریب نواز سے ہے۔ ہم چادر
चूमने लगते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कपड़ा भेजा, पता चला अल्लाह वालों से अगर कपड़े को निस्बत हो जाए तो उस कपड़े में बरकत होती है, उसमें शिफा होती है, ये कुरान बता रहा है। लिहाजा मजाल की चादर को अल्लाह वालों से निस्बत है, इसमें बरकत होती है, इसमें शिफा होती है। ये अकीदा हमारा अपना नहीं है, बल्कि ये कुरान का तरीका है, ये कुरान का बताया हुआ है, और ये अकीदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा है। हम अगर चादर चूमते हैं गरीब नवाज के मदार की, कपड़ा चूमते हैं, तो वो कपड़ा हमारा चूमना रहेगा नहीं जाता, बल्कि उस कपड़े को निस्बत है गरीब नवाज से, इसलिए हम चादर चूमते हैं। अब इनसे कहो जाकर गैर खुदा से मदद मांगना शिर्क है। तुम चीखते रहते हो अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना क्या है? कहते हैं ये शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है, ये जायज नहीं है। तो कहो जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ये भी नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, कपड़े से मदद ली कि नहीं ली? क्या कपड़ा खुदा है? क्या कुर्ता खुदा है? पता चला कुर्ता खुदा नहीं है, कुर्ता खुदा नहीं है, कपड़ा खुदा नहीं है, पता चल गया गैर खुदा से मदद मांगना शिर्क नहीं है, बल्कि ये नबियों का तरीका है, ये वलियों का तरीका है। हजरत यूसुफ नबी होकर कपड़े से मदद मांग सकते हैं, हम उम्मती होकर चादर से मदद क्यों नहीं मांग सकते? बात वही है ना कि हुजूर की मोहब्बत में पड़ेगा तो कुरान की ये आयत से चादर का सबूत नजर आएगा, लेकिन जब मोहब्बत में नहीं पड़ेगा तो नजर कहां से आएगा? अल्लाह ताला से दुआ है मौला तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरामीन पर शौक़ से चलने की तौफीक अता आमीन। इतनी बात आप समझ में आई है? कुरान पाक से बात कर रहा हूं, मैंने अपने घर की किताब नहीं दिखाई, कुरान पाक में है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें वापस रोशन हुई, काहे से? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके चेहरे पे डालने से। तो अगर कपड़े के अंदर बरकत नहीं होती या गैर खुदा से मदद मांगना शिर्क होता तो कभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कपड़ा ना भेजते। लिहाजा पता चला जब कपड़े से मदद मांगी जा सकती है तो साबिर पाक से भी मदद मांगी जा सकती है, वारिस पाक से भी मदद मांगी जा सकती है, सैयद सालार से भी मदद मांगी जा सकती है, गरीब नवाज से भी मदद मांगी। शिर्क को बिदअत नहीं है। हम हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगाने वाले ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। एक बात ये बताऊं ना, बस 2 मिनट की बात, उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम है ना, 2 बजने वाला है। मैंने भी सोचा 1:30 बजे सलाम हो जाए, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, निकालना रहा तकलीफ ईमान जल्दी। ये किताब है वो भी निकालो, कहाँ है? ये किताब है तक़वियतुल ईमान, और वो निकालो रशीद। आज ऐसा हवाला दिखा दूं कि हमने शुरू में एक बात कही थी ना, उसका सबूत दे दूं। क्या बात कही थी शुरू में? आपको याद है? भूल गए? हमने शुरू में एक बात कही थी कि हुजूर का गुस्ताख वो हलाली है ना, वो हलाली। इब्तिदा में हमने ज़िम्नन बात कही थी, अब हम इनकी किताबों से साबित करते हैं, अपने पास से नहीं, इनकी किताब से। ये किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, मुसन्निफ का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी, वहाबियों देवबंदियों का गुरु घंटाल, देवबंदी इसके गुरु मानने का इकरार कर चुके। बल्कि इस किताब के बारे में अशरफ अली थानवी ने खुद ये लिखा कि ये किताब लाजवाब किताब है और शिर्क बिदअत को मिटाने वाली किताब है। इस तरह की बातें अशरफ अली थानवी ने बहिश्ती ज़ेवर में लिखी है। बहिश्ती ज़ेवर जानते हो कौन सी किताब है? बहिश्ती ज़ेवर अशरफ अली थानवी की किताब है, जिस किताब के अंदर ये मसला बयान किया। बड़का मुफ्ती जो उनका था, इतना कीमती मसला बताया कि जितने वहाबी देवबंदी हम लोग कहते हैं क़यामत तक तुम इसी पे अमल करके दिखाओ। बहिश्ती ज़ेवर में एक मसला बयान करते करते बोला कि अगर उंगली में निजासत लग जाए तो 3 बार चाट लो, उंगली पाक हो जाए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमने कहा वो देवबंदियों, औस के मुर्दे को शिर्क कहने वालों, अपने मौलवी अशरफ अली के फतवे पे अमल करो, दन्नादन गू खाओ, गू खौआ बन जाओ, सुन्नियों को मत सताओ। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, किसी की किस्मत में नजासत है और किसी की किस्मत में गौस का मुर्गा है। तुम्हें नजासत मुबारक हो, हमें 11वीं का मुर्गा मुबारक।
ذرا زور سے کہہ دو آج تمہاری لڑائی کوئی نہیں ہے تو ختم کرو جھگڑا ختم ہے آج سے تمہیں جو چیز صحیح لگے تم کھاؤ انگلی کو تھوڑا تھوڑا پاک کرو یہ مت سوچو منہ کا حال کیا ہو دھنا دھن انگلی سے ہاں وہ انگریزوں کو خط سوار ہوا پہلے کیا تھا ٹوائلٹ میں لوٹا بھی نہیں تھا ہے نا اب باہر سے پانی لے کے جاتے تھے پھر اس کے بعد وہ ٹوٹی لگائی گئی ہے نا وہ لگا کے اندر لوٹا رکھ دیا گیا پہلے بالٹی وغیرہ رکھ کے یا آپ اپنے ساتھ میں بدلی میں پانی لے کے جاتے تھے پھر برتن بنے پھر اس کے بعد لوٹا رکھا اس کے بعد اس میں ٹوٹی لگا کے پانی چالو کیا گیا انگریزوں نے کہا یہ کیا تو کیا کیا انہوں نے لوٹا بھی باہر کیا ٹوٹی بھی باہر کری کاغذ رکھ دیا انہوں نے کیا رکھا کاغذ رکھ دیا انہوں کا کام کیا انہوں نے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ ٹوٹی کی ضرورت ہے نہ لوٹے کی ضرورت ہے بس پوچھو پھینکو پوچھو پھینکو پوچھو پھینکو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں دیوبندی انگریز سے ایک قدم آگے نکلے تو نے لوٹا نکالا ہے کاغذ رکھا ہم تیرا کاغذ باہر نکالیں گے تو نے لوٹا نکالا ہے کاغذ اندر رکھا ہے تو نے کہا پوچھو پھینکو ہم کاغذ باہر نکالیں گے پوچھو کھاؤ ضرورت ہی نہیں کسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے ہے گوشت کے مرغوں کو شرک کہنے والوں تمہاری تقدیر میں تمہاری قسمت میں نجاست ہے تمہیں مبارک ہو ہماری قسمت میں گوشت اور شربت ہے انگریزوں سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے دنا دن اپنا کام کرنے لگے وہ کتاب ہے جس کا نام بہشتی زیور ہے میں تو چیلنج کرتا ہوں پورے ہندوستان بھر میں دیوبندیوں اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کے بات پر عمل کرو اس نے لکھا انگلی کو پاک کرنا کر لو پاک تمہیں نہ پانی کی ضرورت نہ مٹی کی ضرورت ہم نے سنا تھا پانی پاک کرتا ہے پانی نہ ہو تو مٹی پاک کرتی ہے یہ ساری چیز نہ ہو تو ہم نے ابھی تک نہیں سنا تھا مگر اس نے بتایا کھانا بھی پاک کرتا نہ پانی کی نہ مٹی کی ہم نے دو چیزیں بھی سنی تھی وضو کرے تو پانی سے نہ ہو تو تیمم کر لے ہے نا پاک مٹی سے لیکن ہم نے یہ نسخہ تو نہیں سنا تھا یہ نسخہ دیوبندی کے علاوہ کہیں ملے گا بھی نہیں کیوں کیونکہ قرآن میں فرما دیا گیا ہے پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے اور ناپاک چیز بات آئی گئی تو لائی جلدی سے یہ بھی دکھا دوں یہ آئی تذکرۃ الخلیل صفحہ اس کا 117 ہے جلدی سے سن لیجئے آج غوث پاک کے مرغے پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے غوث میں نے قرآن کی باتیں بتا دی ابھی قرآن سے ایک چیز اور دکھانا باقی ہے لیکن اب ان کی باتیں سنو یہ دیوبندی جو تمہارے مرغے کو شرک کہے غوث پاک پہ نام پہ تم نے اگر مرغا ذبح کر دیا اور اس پر فاتحہ دلائی غوث پاک کی تو یہ شرک بولے تبرک شرک ہے تبرک شرک ہے تبرک شرک ہے آئیے ذرا ان کے گھر کا حال دیکھیں ہاں ذرا گھر کا بیدی بنا جائے پھر لنکا ڈھائیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے آئیے ذرا یہ کتاب دیکھیے کتاب کا نام تذکرۃ الخلیل ہے مصنف کا نام مولوی عاشق الہی میرٹھی ہے اپنی دیوبندیوں کا مولوی ہے اپنی کتاب تذکرۃ الخلیل صفحہ نمبر 117 پر ایک واقعہ لکھتا ہے لکھتا مولوی الیاس کاندیلوی کی نانی مری دیوبندیوں کی نانی رضویوں سے ہر جگہ مرتی ہے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے دیوبندیوں کی ہر جگہ نانی مرتی ہے پتا کیوں کیونکہ یہ اصلیت تمہاری کتابیں کھول کھول کے قوم کو دکھا دیتے ہیں مجھے انصاف سے بتاؤ ہم ان کی کتابیں کھول کے دکھائیں مائک ہمارا پبلک ہماری مجمع ہمارا اسٹیٹ ہمارا خرچہ ہمارا علماء ہمارے محنت ہماری اور کتاب دیوبندیوں کی تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے غلط تو نہیں ہے انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ محنت یہ کر رہے ہیں باتیں ہماری بیان ہو رہی ہیں لیکن وہ ناراض ہوتے ہیں پریشانی میں آتے مولانا آیا تھا پیلی بھیت کا گالی دے کر چلا گیا مولانا کو بلایا تھا گالی دے کر چلا گیا پتہ چلا گالی ہم نے نہیں دی ہے گالی تمہاری کتاب میں ہے بے ادبی تمہاری کتاب میں ہے غلط تم نے تمہاری کتاب میں لکھا ہے ہم بھی کہتے ہیں اسٹیٹ تمہارا ہو پبلک تمہاری ہو مجمع تمہارا ہو مائک تمہارا ہو خرچہ تمہارا ہو مولوی تمہارے ہو ہم اعلیٰ حضرت کی کتاب دیں گے تمہید ایمان پڑھو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ہماری محنت ہے اور کتاب تمہاری پھر بھی تمہیں خوشی نہیں تکلیف ہے اس کا مطلب دال میں کچھ یا پوری دال ہی ابھی دیکھیے گا حالت کیا ہے تبرک غوث پاک کا شرک ہے غریب نواز کے آستانے پہ گیا حاضری لے کے آیا لوٹا تو شیرینی لے کے آیا کیا لے کے آیا بولے تبرک لے کے آیا تجھے نہیں پتا ہے تو ہر کام میں ٹانگ مت لڑایا کر ہم سنیے کو جو کام ہمیں کرنے دیا کر تبرک کیا ہوتا تبرک کیا ہوتا ہمیں پتا تبرک کیا ہوتا تجھے نہیں پتا تو اپنا کام کر نہیں تبرک شرک ہے اچھا تبرک شرک ہے مٹھائی حلوہ
ملیدہ، شربت، غوث پاک کی بریانی، غریب نواز کا دلیہ، اعلی حضرت کی فاتحہ کا تبرک، سنت کی فاتحہ کا تبرک، یہ شرک ہے۔ اچھا تو ہم بتاتے ہیں، ایک واقعہ یاد آیا حضور شیر سنت کے نام سے، ذرا زور سے کہہ دو حضرت ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، بڑا پیارا واقعہ ہے، ہاں جاگتا بھئی ذرا سن لو، بڑا مزیدار واقعہ حضرت شیر سنت کا، حضرت شیر سنت تقریر فرما رہے تھے ذکر غوث اعظم کا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی، اتنے میں ایک سنی نے نعرہ لگایا یا غوث المدد، کیا نعرہ لگایا؟ کیا نعرہ لگایا؟ دیوبندی کوئی تھا ایک وہاں بیٹھا ہوا بے ادب، وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے نعرہ لگایا یا گدھا المدد، کیا بولا؟ یا گدھا المدد۔ اب وہاں لڑائی کی نوبت آ گئی، حضرت فرمایا نہیں جھگڑا نہ کرو، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کوئی غلط بات نہیں، حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں کہی، فرمایا نہ، تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا حضور یا غوث المدد، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور یا گدھا المدد، فرمایا کوئی بات نہیں، غلط کیا ہے؟ تو حضور پھر آپ سمجھا دیں، فرمایا مدد مانگنے کا دستور یہ ہے کہ جو بھی مدد مانگے گا وہ اپنے سے بڑے سے مدد مانگتا ہے۔ مدد مانگنے کا دستور یہ ہے کہ جو مدد مانگی جاتی ہے تو جس کو اپنے سے بڑا سمجھا جاتا ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تم نے کہا یا غوث المدد تو زمانے کو بتا دیا تم نے کہ تمہارے بڑے غوث اعظم دستگیر ہیں، اور اس نے کہا یا گدھا المدد، اس نے بتا دیا اس کے بڑے گدھے ہیں، لہذا گدھوں سے مدد مانگنا یہ اسے مبارک ہو، اور غوث اعظم سے مدد مانگنا یہ ہمیں مبارک ہو۔ زور سے کہہ دو، بتائیے یہ کوئی بات ہے؟ یا گدھا المدد کہنے کا کتنا پیارا جواب دیا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے وہ اعلی حضرت کے شعر تھے، وہ ایسے شعر تھے جن کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، اس اعلی حضرت کے شعر کے سامنے کوئی دیوبندی وہابی آتا نہیں تھا، اور اگر آ جائے تو پھر بچ کے جانا نہیں تھا، وہ اعلان کرتا تھا سب ہوئے بے رضوی غوث و رضا دا، آگے سے میرے بات میں ہے شعر بہار۔ بہت عظیم مناسب، بہت عظیم ذات، لیکن کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بات یاد کر رہا تھا، کتابیں ان کی ہیں، حوالہ ان کا ہے، پھر انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں ہم مرغا کھائیں تو تمہیں شرک نظر آئے، غوث کا تبرک کھائیں تم شرک کا فتویٰ لگاؤ، میلاد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ملیدہ بنائیں، اس پہ فاتحہ دلائیں، اس کے تبرک کو تم شرک بتاؤ، 11ویں شریف میں غوث پاک کے تبرک کو شرک بتاؤ، غریب نواز کی چھٹی کے دلیے کے تبرک کو تم شرک بتاؤ۔ اب آؤ تمہارا تبرک دکھائیں، مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی مری، کون مرا؟ شہزاد بھائی، حضرت زور سے بولو کون مرا؟ ارے تم بول رہے اس کی دیوبندیوں کی نانی کون مری؟ دیوبندی کی نانی مری۔ یہ ہمارے شہزاد بھائی بیٹھے رہیں گے، اب جائیں گے نہیں، آج ہم بتائیں گے کسی کی کیا کیا مری۔ دیوبندی کی ناری کہاں مری، کیسے مری، یہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، بتا دیں گے تو گناہ کیا ہے؟ اگر غلط تھا تو چھاپا کیوں؟ چھاپا تھا تو بیچا کیوں؟ اور اعلی حضرت کے غلام کے ہتھے لگ گیا ہے تو بتائے گا تو دکھائے گا تو ہم دکھا دیں تو مجرم ہو جائیں، تم خود چھاپ دو تو مجرم نہ ہو، عجیب تماشا۔ تمہارے گھر کی کتاب ہے، اب اس کے اندر لکھا گیا مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی مری، تو مرنے سے پہلے ہوا کیا؟ لکھا کنزُ الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش نہیں، عالم یہ تھا مرض اسحال میں اس طرح گزری 3 سال کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو۔ مرض اسحال سمجھا؟ پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، یہ حال تھا پوریا 3 سال کا نام ہے، 3 سال اسی بستر۔ عالم کیا تھا؟ لکھتے 3 سال کروٹ بدلنے کی بھی نوبت نہ تھی، یعنی بستر تنا 3 سال۔ اب آگے لکھتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اب آگے لکھتے ہیں 3 سال اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو۔ اب لکھتے ہیں اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے ہاں بھی نہ جائے گی۔ صحیح بات ہے، تو 3 سال تک تنا ہے نا، بے روک ٹوک، متواتر، لگاتار، بار بار، بے شمار۔
آتے جائیں تو ظاہر سی بات ہے تصور یہی ہوگا کہ اب بستر کی بدبو دھو بھی کیا بھی نہ جائے گی، مگر کیا لکھتے ہیں اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھو بھی کیا بھی نہ جائے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے۔ کیا نکالے گئے؟ کیا نکالے گئے؟ ہاں، جو کپڑے کے پوتڑے لگاتار نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، گندا ہوا دوسرا رکھا، دوسرا گندا ہوا تیسرا رکھا، تیسرا گندا ہوا رکھتے گئے، لکھتے ہیں کہ وہ بستر سے غسل کے لیے اتارنے کے بعد چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سناتا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا ایک دوسرے کو دنا تھا۔ یہ حال ہے، یہ ان کا بہت ترقی کری امریکہ نے، مگر وہابیوں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، جو بندیوں سے آگے، لیٹرین والے مسئلے میں پیچھے رہ گیا، اس میں پیچھے رہ گیا، اور ٹانک بنائے، انجیکشن بنائے، گلوکوز بنایا، فلاں بنائے، اینٹی بائیوٹک بنایا، اینٹی بائیوٹک انجیکشن بنایا، فلاں کا انجیکشن ہے، یہ وائٹ بلڈ ہے، یہ ریڈ بلڈ ہے، یہ وائٹ بلڈ سیل ہے، یہ ریڈ سیل ہے، دنیا کی چیز بنا لی، مگر کوئی ٹانک ایسا نہ بنا سکا کہ انسان کے لگا دیا جائے تو پخانے میں بدبو کی جگہ خوشبو آ جائے نا۔ اگر یہاں بڑھیا کے پیٹ میں عطر کی فیکٹری تھی، خوشبو ہے ایسی، لکھتے ہیں کہ ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے۔ مجھے بتاؤ، جن کو پخانے میں خوشبو معلوم ہو وہ مزار کی چادر کیسے پسند کریں گے؟ جن کو خوشبو یہاں مل جائے تو وہ مزار کی چادر کہاں پسند کریں گے؟ ہم نے کہا ہو دو بندیوں، پیغانا تمہیں مبارک ہو، اور صدا کا میانہ ہمیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے کہہ دو، بات کیا چل رہی ہے؟ تبرک کی بات چلی تھی، ابھی بات پوری ہوئی نہیں ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، دنا دن، کیا خوشبو ہے، ایک دوسرے کو سناتا، کیا خوشبو ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں وہ بڑھیا کے پوتڑے جو 3 سال کے نکالے گئے، لکھتے ہیں اس میں نرالی مہک پھوٹتی تھی، ایک دوسرے کو سناتا، ہر مرد عورت تعجب کرتا۔ ارے سر والا سب غائب، یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے، شیشی لگاؤ تو بھر کے لے جاؤ، نہ فیکٹری کی ضرورت، نہ خرچے کی ضرورت، ادھر بہ رہا۔ تمہاری ماں کی نانی ہو جائے تو عظمت بیان کرو کہ پخانے میں بھی خوشبو آ جائے، اور حضور کی بات آئے تو دیکھو نبی مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ۔ تمہارے مولوی کی نانی کی بات آئے تو اتنی عظمت بیان کرو کہ اس کے پخانے کو بھی تم عطر بنا دو، اور حضور کے شہزادی سیدہ فاطمہ کی بات آئے تو اس کے بارے میں دیکھو نبی مر کر نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سنو دو بندیوں، تمہاری نانی کی عظمت تمہیں مبارک ہو، سیدہ فاطمہ کی عظمت ہمیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ خاتون جنت، نعرہ رسالت۔ سوچنے کی بات نہیں آئی، تمہاری نانی کی بات آئے تو یہاں تک کی عظمت بیان ہوئی کہ بڑھیا کے پخانے میں بھی خوشبو ہے، اور ہمارے حضور کی بات آئے تو لکھا جائے گاؤں کی چودھری کی طرح ہے، ہمارے حضور کی بات آئے تو کہا جائے ان کا علم غیب جانوروں کی طرح ہے، ہمارے حضور کی بات آئے تو ان کے خیال کو زنا کے خیال سے برا لکھا جائے، ہمارے حضور کی بات آئے ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہمارے حضور کی بات آئے وہ عام انسان کی طرح بشر ہے، ہمارے حضور کی بات آئے تو اپنی کتاب میں لکھو شیطان سے بھی کم علم ہے، شیطان بھی زیادہ جانتا تھا اور رسول کم جانتے تھے۔ اور اپنی بڑھیا کی بات آئے، نانی کی بات آئے تمہارے مولانا کی، تو اس کی عظمتیں یہاں تک بیان کرو کہ اس کے پخانے میں بھی خوشبو آ جائے، وہ عقل بھی قبول نہ کرے۔ بات آپ سمجھے کچھ؟ پتہ چلا تمہیں اپنی نانی سے تو محبت ہے مگر رسول کی نواسی سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنی نانی سے تو محبت ہے مگر حضور سے محبت نہیں۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہوتی تو تم حضور کی بارگاہ میں بے ادبیاں نہ کرتے، حضور کی بارگاہ میں ایسی باتیں نہ لکھتے۔ یہی بات ہم سنیوں تم کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم بریلویوں کا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا، شیخ سنت کے غلاموں کا، دیوبندی وہابیوں سے کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں ہے، حلوے مانگے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے اور عاشق رسول ہے، اور مرتے دم تلک قیامت تو قائم ہو سکتی ہے مگر گستاخ رسول سے عاشق رسول کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات
میں بات کچھ اور کر رہا تھا، بات تھی تبرک کی. اب کس کی قسمت میں کیا ہے؟ ہم نے تبرک کھایا، غوث پاک کا مرغا دنا دن ہے نا، غوث پاک کا مرغا کھایا تو یہ شرک نظر آیا. غوث پاک غریب نواز کا دلیا کھایا تو یہ شرک نظر آیا. اب سنو، لکھتے ہیں جب وہ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سناتا کیا خوشبو ہے. ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے خوشبو ہے، دھلوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سر پھٹاؤ، ان کے لٹاؤ، سب ہٹاؤ، یہ تو سب خوشبو ہے. بغیر دھلوائے 3 سال کے پوتڑے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. کیا بنا کے رکھا گیا؟ بولو کیا بنا کے رکھا گیا؟ ہم غوث کا مرغا تبرک مان لے تو مشرک ہو جائے، ہم خواجہ کا دلیا تبرک مان لے تو مشرک ہو جائے، ہم سید سالار کے آستانے کی شیرینی کو تبرک مان لے تو مشرک ہو جائے، اور تم بڑھیا کے پیخانے کو تبرک مانو پھر بھی مسلمان رہو. تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی نا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی. لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. او بندیو، دنیا کا پیخانہ تبرک میں تمہیں مبارک ہو اور غوث کا مرغا ہم سنیوں کو مبارک. آپ بھی بولو. بات سمجھ میں آئے؟ تبرک تو دونوں کھاتے ہیں، دیوبندی بھی کھاتا ہے اور سنی بھی کھاتا ہے، لیکن تبرک الگ الگ ہے. ادھر تبرک ہے تو ملیدہ ہے، ادھر تبرک ہے تو شربت ہے، ادھر تبرک ہے تو غوث کا مرغا ہے، ادھر تبرک ہے تو خواجہ کا دلیا ہے، ادھر تبرک ہے تو سبحان اللہ امام علی مقام کے سبیل کا شربت ہے، اور ادھر تبرک ہے تو 3 سال کا دنا دن. تو ایسا تبرک تمہیں مبارک ہو اور ایسا تبرک ہمیں مبارک ہو. بات بہت دور چلی گئی. بات یہ کہنے چلا تھا ان کی کتاب سے میں ان کو دکھا دوں کہ یہ کون ہے. ہاں جی، وقت زیادہ ہو رہا ہے. دکھا دیں. آپ کہیں گے دکھا دیں، ہم بہت کچھ لے کے آئے ہیں. میری اس تقریر کے بعد 2-4 راتیں خالی بھی ہیں، میں آرام سے آرام کروں گا. آپ سوچیے آپ کا کیا حال ہونا ہے. تیار ہیں آپ حضرات؟ جی، مطلب کچھ یوں کر کے کی کہہ رہے ہیں، خدا جانے وہ یوں میں ہے کہ یوں میں. ارے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو. جب بات ہمارے حضور کی ہو تو پھر بندہ یوں کر ہی نہیں سکتا. یوں بھلے سے کہہ دیا ہے لیکن زبان پہ اس کے وہ جو جی ہے وہی حقیقت ہے کہ ذکر ہمارے حضور کا ہے تو ہوتا رہے. ایک رات نہیں، 1000 رات گزر جائے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد. سبحان اللہ. یہ کتاب ہم تو بہت مشرک ہو گئے ان کے نزدیک، مگر ان کو دکھا دیں انہی کے نزدیک، ان کو دکھا دیں انہی کے نزدیک کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، اور پھر ان کی کتابوں سے دکھا دیں ہم کافر ہیں یا مومن. ذرا زور سے کہہ دو. بڑی قیمتی چیز آئے آپ کو دکھانے کے لیے، بہت قیمتی چیز. آپ غور سنیں بس 10 منٹ میں. اب اس کے بعد میں سلام باقی پڑھوا دوں گا کیونکہ واقعی 2:10 ہو رہا میری گھڑی میں. باقی وقت کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو، ہے نا. لکھتے ہیں اس کے اندر کوئی اپنے بچے کا نام، اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین الدین نام رکھتا ہے. آگے چل کے لکھتے ہیں یہ سب شرک ہے. غلام نبی مشرک، غلام محی الدین مشرک، غلام غوث مشرک، سالار بخش مشرک، مدار بخش مشرک، پیر بخش کون؟ بولیے مشرک. کون؟ پیر بخش کون؟ مشرک. یہ کون بولا؟ یہ تقویۃ الایمان نے فتویٰ دیا. میں پھر سے نام لوں گا اور ایک نام پہ تاکید کروں گا، ہے نا. وہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے کہ کون سا نام ہے.
یہ سنیے جناب، کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے، وہابیوں اور دیوبندیوں کا گرو گھنٹال ہے، صفحہ نمبر اس کا 5 ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھتا ہے، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ پیر بخش نام رکھتا ہے۔ آگے چل کے لکھتا ہے یہ نام رکھنے والا مشرک ہوتا ہے، جس نے یہ نام رکھا وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مشرک ہے۔ کسی نے مدار بخش نام رکھ لیا یہ مشرک ہے، سالار بخش نام رکھ لیا یہ مشرک ہے، غلام نبی نام رکھ لیا یہ مشرک ہے، عبد النبی نام رکھ لیا یہ مشرک ہے۔ رضا بولے یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا کہ تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، نجم مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل کا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو۔ اب یہ فتویٰ سنو، یہ فتویٰ تقویۃ الایمان کا ہے۔ تقویۃ الایمان نے فتویٰ دیا جس نے اپنا نام پیر بخش رکھا وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جس کا نام پیر بخش ہے وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، خارج از اسلام ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں ہے، اب وہ مشرک ہو گیا۔ جس نے اپنا نام کیا رکھا؟ پیر بخش رکھا۔ کون ہوگا؟ مسلمان بچا؟ نہیں بچا۔ یہ فتویٰ آج حضرت نے دیا؟ نہیں۔ یہ فتویٰ شیخ اہل سنت نے دیا؟ بلکہ کس نے دیا؟ اسماعیل، جس کو ماننے کی بات دیوبندی بھی کرتے ہیں اور وہابی بھی کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 5 پر لکھا کہ پیر بخش نام رکھنے والا کون ہے؟ مشرک۔ ہاں بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، پیر بخش نام رکھنے والا مشرک ہے۔ بندہ بڑا سمجھدار ہے، اشارہ ہی سمجھ گیا۔ سنی سمجھدار ہوتا ہے، حضور سے محبت کرنے والا بیوقوف نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ جان کر حضور سے محبت کرتا ہے۔ حضور کے غلام کو بیوقوف مت سمجھنا، دیوانے کو زمانہ دیوانہ کہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ اب آئیے، یہ تقویۃ الایمان نے فتویٰ دیا جس نے نام پیر بخش رکھا وہ مشرک ہے، جس نے نام پیر بخش رکھ لیا اسلام سے خارج ہے، جس نے نام پیر بخش رکھ لیا وہ مسلمان نہیں بچا، اب اس کی نمازیں بیکار ہے، اب اس کا روزہ بیکار ہے، اب اس کا حج بیکار ہے، اب اس کی عبادت بیکار ہے۔ جس نے نام پیر بخش رکھ لیا وہ کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہم نے بریلویوں نے دیا نہیں بلکہ یہ دیوبندیوں نے، یہ وہابیوں کے گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی نے دیا، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب آئیے یہ کتاب کھولیے جس کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، مولوی رشید احمد خلیل احمد امبیڈوی، تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گنگوہی کا نسب نامہ۔ نسب نامہ سمجھے آپ؟ نسب نامہ سمجھے آپ؟ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کہا نہیں سمجھ میں آیا، بالکل 100 مرتبہ کہو نہیں، ہم سمجھانے آئے ہیں، ایکسپریس چلانے نہیں آئے جی۔ نسب نامے کا مطلب ہوا پیڑھی، پیڑھی سمجھے آپ؟ باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، ہے نا؟ نسب سلسلہ، فلاں کی بیٹی فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، یوں کر سلہ۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ نے سمجھا کہ نسب نامہ آپ کو یاد ہے؟ تقویۃ الایمان کا فتویٰ کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو کیا تھا؟ جس نے نام پیر بخش رکھا وہ اب یہ کتاب ہے رشید احمد گنگوہی کی سوانح حیات، تذکرۃ الرشید، یہ دیوبندیوں کا مولوی رشید احمد گنگوہی، اس کی سوانح حیات۔ اس کی سوانح حیات کے اندر صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، 32 صفحہ نمبر پہ ان کی سوانح حیات کے اندر ان کا سلسلہ نسب لکھا گیا تو لکھتے ہیں چنانچہ سلسلہ نسب اس طرح ہے: مولوی رشید احمد مولوی رشید احمد بن مولانا ہدایت احمد بن قاضی پیر بخش، بن قاضی پیر بخش، بن قاضی۔ یہ کس کے دادا ہے؟ یہ رشید احمد گنگوہی کے دادا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟
جن کا نام پیر بخش ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ تذکرۃ الرشید ہے. صفحہ اس کا 32 ہے. صفحہ 32 پہ لکھا جا رہا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کے دادا کا نام قاضی پیر بخش ہے. اور تذکرۃ الایمان میں لکھا گیا ہے جس کا نام پیر بخش ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مشرک ہے. تذکرۃ الایمان نے فتویٰ دیا پیر بخش نام رکھنے والا کافر ہے، مشرک ہے. اور رشید احمد گنگوہی کے دادا کا نام پیر بخش ہے. اب اس کا فتویٰ اس پہ لگاؤ تو کیا ثابت ہوا کہ تقویۃ الایمان کے دھرم میں رشید احمد گنگوہی کے دادا کافر ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ دونوں کتابیں ہماری ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں. لڑو جھگڑو اپنے آپ میں تو ہمارے پاس بتانا. یہ تمہاری کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، یہ تمہاری کتاب ہے جس کا نام تذکرۃ الرشید ہے. اس میں تم نے فتویٰ دیا پیر بخش نام رکھنا یہ شرک ہے. اور اس نے بتایا رشید احمد گنگوہی کے دادا جی کا نام پیر بخش تھا. یہ فتویٰ اس پہ لگا رشید احمد گنگوہی کے دادا تقویۃ الایمانی دھرم میں کافر ہوئے، مشرک ہوئے اس لیے کہ ان کا نام پیر بخش تھا. یہ کافر تمہارے دادا کو ہم نے نہیں کہا بلکہ تقویۃ الایمان نے کہا ہے. تمہاری کتاب سے تم ہی کافر ہو. تمہاری کتاب سے تم ہی کافر ہو. ایک بات بتائیے رشید احمد گنگوہی کے دادا کافر ہو تقویۃ الایمان کے حساب سے ہے نا؟ تو ان کا نکاح ہوا؟ بولیے نہیں ہوا. تو جو بھی کچھ الٹ پھر ہوا اس کے نتیجے میں رشید احمد گنگوہی کے بپا آئے. کون آئے؟ رشید احمد گنگوہی کے بپا آئے. تو بولیے حلالی ہوئے کیا؟ بولیے حلالی ہوئے کیا ہوئے؟ بولیے حلالی ہوئے کیا ہوئے؟ یہ ہم بریلوی نہیں کہہ رہی، تمہاری کتاب ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے دادا کا نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ وہ کافر ہوا. پھر جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں رشید احمد گنگوہی کا باپ پیدا ہوا اور وہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہوا. اور رشید احمد گنگوہی اسی کی اولاد ہوا جس نے حضور کی گستاخی کری. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں رسول کا گستاخ حلالی نہیں ہے. پتہ چل گیا تمہاری کتاب سے رشید احمد گنگوہی حلالی نہیں بلکہ حرامی کی اولاد ہے. تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب تھی جس سے ہم نے ثابت کیا کہ تم کافر ہو. تمہاری کتاب سے تم کافر ہو. اب لاؤ تمہاری کتاب سے ہم دکھا دیں ہم مسلمان ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ کتاب مجالس الحکمت، یہ پتہ کس کی ہے؟ جانتے ہیں کون لکھنے والا ہے اس کا؟ وہی جس نے انگلی سے دنا دن کھلایا ہے نا، واقعہ یاد. ہاں دنا دن انگریزوں سے آگے نکل کے دکھایا. انہوں نے لوٹا اندر رکھا تھا، باہر نکالا تھا، کاغذ اندر ڈالا تھا، انہوں نے کاغذ باہر نکالا، ہاتھ کا کام ڈالا. فرصت ہی نہیں. ابھی سے یہ پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ رستہ بتا دے گا کوئی. ہم اس کے سارے موجود رہتے ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سنی بھائیوں آؤ دیکھو، ابھی میں نے تمہیں دکھایا ہے کہ کتاب سے ان کے دادا کا پر کفر کا فتویٰ لگا. جاؤ اپنے گھر سے نپٹو. اور یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مجالس الحکمت. صفحہ اس کا 150 ہے، 1501 150. اس کے اوپر کیا لکھا گیا؟ مجلس 50 52ویں مجلس ہے. مولوی اشرف علی تھانوی سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے آپ کون ہیں؟ بریلی والے. سبحان اللہ. ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اب ہمارے بارے میں اشرف علی سے پوچھا جا رہا ہے. زبان تیری ہے اور دلیل میری ہے. سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمائے گا نا سبحان اللہ کہ ولا تما شہیدت بہ الاعداء. سچ تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے. سچ وہ ہے جو جھکتا نہیں بلکہ جھکا دیا کرتا ہے. سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. سبحان اللہ.
چڑھ کے بولتا ہے. لکھتے ہیں ایک شخص نے مجلس پنجاب ودوم صفحہ نمبر 150 ہے, کتاب مجالس الحکمت ہے, صفحہ نمبر 150 مجالس الحکمت یہ کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی, صفحہ 150 ہے. سوال ہوا, ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں؟ فرمایا, اب جواب دیتے ہیں نماز کافر کے پیچھے ہوگی یا مومن کے پیچھے؟ ذرا جلدی بتاؤ. مسلمان کے پیچھے ہوگی نا, یا کسی کو ہم کافر مانے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ابھی ہم نے آپ کو نماز کا مسئلہ بتا دیا تھا. اب ان سے پوچھا گیا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں نماز. ارے میاں پتہ چلا ہم مسلمان ہیں مومن ہیں یہ تم بھی مانتے ہو. اب یہ بتاؤ جو ہمیں مشرک کہے اس سے پوچھو تم اشرف علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ تو ہمیں مشرک کہنے سے پیچھے ہٹ گیا, اس نے ہمارے بارے میں کہہ دیا ہاں ہماری نماز ہو جائے گی. جب پوچھا ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگرچہ وہ ہمیں کافر. اب کوئی شخص یہ بہانہ بنائے کہ مولوی اشرف علی کو یہ پتہ نہیں تھا وہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا وہ پتہ نہیں تھا, ورنہ وہ نہ کہتے کہ ہاں تمہارے پیچھے نماز نہ ہوگی تو انہیں یہ تو پتا تھا کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ کافر نہیں تو مومن کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے, اس کے پیچھے تب بھی نماز نہیں ہو سکتی. پتا چلا انہوں نے لکھ دیا ہاں ہماری نماز بریلی والوں کے پیچھے ہو جائے گی, مگر ہم سنی عاشق مصطفیٰ ہے, آقا کے غلام ہے, سرکار کے چاہنے والے ہیں. ہمیں اعلان کرتے کہتے ہیں ہمیں مسجد میں نہ امام دیوبندی چاہیے نہ مقتدی دیوبندی چاہیے, نہ امام وہابی چاہیے نہ مقتدی وہابی چاہیے. امام ہوگا اسے بھی نکالا جائے گا, مقتدی ہوگا اسے بھی نکالا جائے گا, اور اعلان کر دیا جائے گا, زمانے کو بتایا جائے گا سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا, ہم آج وہابی کو بھگائیں تو آج کیا, آج میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا, وہ کہہ دیں کہ پرسوں تو برسنے لگے بادل قطرے کو سمندر کو بنائے تو عجب. دوست کہہ دو کی کتاب سے ہم مسلمان ثابت ہیں اور انہی کی کتاب سے یہ کافر ثابت ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان. دیوبندیوں سے کہنا ہماری مسلمانی پہ منہ مت مارنا, ہماری مسلمانی پہ منہ مت مارنا, ہماری مسلمانی تمہارے گھر تک میں ثابت ہے. ہماری مسلمانی دیکھنا اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا, انہیں اچھے سے مزہ یاد ہے کہ ہاں ہماری مسلمانی کا کیا عالم ہے. لہذا یاد رکھنا سنیوں کا ایمان تو یہ ہے, آقا کے غلاموں کا ایمان تو یہ ہے, آقا کے چاہنے والوں کا ایمان تو یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہی ہیں, تمہارے مولوی کو بھی کہنا پڑا کہ ہاں بریلوی مسلمان ہے, بریلوی سنی ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن سنی بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اب آپ سے چند لمحہ کی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے انصاف سے بتاؤ آج تم غوث کی گیارہویں بھی کرتے ہو, مصطفیٰ کی 12ویں بھی کرتے ہو, سید سالار کے مزار پہ بھی جاتے ہو, غریب نواز کے آستانے پہ بھی جاتے ہو, وارث پاک کے مزار پہ بھی جاتے ہو, سب جگہ حاضریاں بھی دیتے ہو, اللہ والوں سے محبت بھی کرتے ہو, مگر انصاف سے بتاؤ وہابیوں دیوبندیوں سے ملتے ہو یا نہیں ملتے ہو؟ اگر نہیں ملتے ہو اور اگر میل ملاپ ہے تو پھر خطرہ ہے. یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں. وہابیوں دیوبندیوں سے میل ملاپ ہے تو میں نہیں کہتا, بلکہ قرآن اٹھاؤ 28واں پارہ ہے, سورہ ممتحنہ ہے, آیت نمبر قرآن پاک کی دیکھو 30واں پارہ, یہ آیا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, میرے اور اپنے دشمنوں کو یہ ہے سورہ ممتحنہ. دکھا دوں میں, دکھانا میرا کام نہیں, ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے. کل کو یہ نہیں کہو کہ بھئی آئے تھے دکھا کے نہیں گئے, یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ خدا کا قرآن ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, آج کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت والے کہتے ہیں اس کو دوست نہ بناؤ, اس کو دوست نہ بناؤ, اس کو دوست نہ, ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ جو جماعت
یہ لکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بتاؤ وہ خدا کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت یہ لکھے کہ خدا چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ، بتاؤ وہ خدا کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جو جماعت یہ لکھے کہ خدا معاذ اللہ زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، بولو وہ خدا کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی جلدی بولو، دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نے کیا فرمایا؟ اپنے دشمن کے لیے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن دوست نہ بناؤ۔ پتہ چلا جس نے لکھا خدا جھوٹا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جس نے لکھا خدا کا دشمن ہے، جس نے کہا بول سکتا ہے خدا کا دشمن ہے، جس نے کہا کہ خدا معاذ اللہ یہ زنا کر سکتا ہے، بلاత్కాر کر سکتا ہے، معاذ اللہ یہ خدا کا دشمن ہے، کس نے کہا یہ تحفۃ الایمان، کس نے فتویٰ دیا ہے یہ تذکرۃ الخلیل میں ہے، یہ فتاوی رشیدیہ میں ہے، یہ براہین قاطعہ میں ہے، لکھنے والے کون ہے؟ دیوبندیوں کے مولوی ہیں، ان کے گرو گھنٹال ہیں۔ پتہ چلا دیوبندی خدا کے دشمن ہے۔ یہ ہے فتاوی رشیدیہ، اور کہنا چاہیے کہاں گئی ایمان وہ نہیں لائے۔ ہاں دوسری کتاب، وہ کتاب ہے براہین قاطعہ، اور تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل کہاں گئی؟ یہ ہے کتاب تذکرۃ الخلیل، اور ایک کتاب ہے براہین قاطعہ۔ ان کتابوں میں یہ لکھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو مسلمانوں، ذرا انصاف سے سوچو، جو قوم تمہارے خدا کے لیے کہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تم اس کے ساتھ چائے پی لو، تم اس کے ساتھ ناشتہ کرو گے، تم اس کے ساتھ شرکت کرو گے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ للہ انصاف کرو، مجھے خود انصاف سے بتاؤ، جو شخص خدا کے بارے میں یہ مانے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، کیا وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ اس کو خدا کو دوست مان لیا جائے؟ اب یہ تلک لگائے یہی بات کہے گا تو آپ احتجاج کرنے آ جاؤ گے، آپ تلوار لے کے آ جاؤ گے، آپ حکومت سے قتل کی مانگ کرو گے، پھانسی کی سزا کی مانگ کرو گے، مگر داڑھی والا مولوی کہہ دے، وہابی دیوبندی کہہ دے تو آپ ناشتہ بھی کرتے ہو، آپ کھانا بھی کھلاتے ہو، آپ ساتھ میں بیٹھتے بھی ہو۔ آخر یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ خدا کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ جس نے لکھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جس نے لکھا خدا چوری کر سکتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جس نے لکھا خدا شراب پی سکتا ہے وہ خدا کا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پھانسی کا پھندا میرے ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے جانا، جب تک موت آئے جب تک چھوڑنا نہیں۔ اور اگر تمہیں سچ لگ رہا ہے تو کہنا کہ آپ کی بات سچی ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی گردن پکڑ کے جنت میں نہیں گھسوڑا جائے گا۔ آپ کو سچی بات بتائی جائے گی، عمل کرنا نہ کرنا آپ کے ذمے پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خدا کے لیے، میرے خدا کے لیے، ہمارے رب کے لیے، اللہ کے لیے یہ بات کہی جائے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، خدا معاذ اللہ چوری کر سکتا ہے، یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کی بے ادبی نہیں ہے؟ لکھنے والا کون ہے؟ کیا کوئی بریلی کا ہے؟ کیا کوئی سہارنپور کا ہے؟ کیا کوئی لکھنؤ کا ہے؟ کیا کوئی بھی لکھنے والے دیوبندی ہیں، ان کے مولوی ہیں؟ پتہ چلا ایسا لکھنے والا خدا کا دشمن ہے یا نہیں؟ ایک آواز میں جواب چاہیے مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ سب کا جواب آیا، ماشاءاللہ۔ اب سنو، خدا کا دشمن ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب خدا کے دشمن کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ دوستی کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، دعوت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ خدا سے پوچھو، خدا خود بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ دیوبندی خدا کا دشمن، خدا کا فرمان کہ خدا کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، مطلب سیدھا صاف کہ دیوبندی کو اپنا دوست نہ بناؤ، دیوبندی کو اپنا دوست۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب بارات آئی، شادی آئی تو تم نے چپکے سے دعوت نامہ بھیج دیا، پڑوس والے مکان میں کھلا دیا، بیٹھک میں کھلا دیا، مولانا ارشاد صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، یہاں کے علماء کو پتہ نہیں چلے گا، پیپرا ماہم کے بھیا کو پتہ نہیں چلے گا، تو توبہ نہیں کرنا پڑے گی۔ میاں تم نے کیا سوچا؟ ہم دیکھے نہ دیکھے، یہ دیکھے نہ دیکھے، آپ دیکھے نہ دیکھے، رب سب دیکھ رہا ہے، رب سب جانتا ہے۔ اب آپ نے خاموشی سے بلایا، دعوت دے کے کھلایا، مولا ذرا بتا دے، تو بتا دے اگر خاموشی سے بلایا تو کیا معاملہ ہے؟ رب فرماتا ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا چاہنے، تو ان سے دوستی نہ کرو۔
رب نے بتا دیا تمہیں خدا کی رضا چاہیے تو میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. اب کوئی خدا کے دشمنوں سے دوستی کرے پھر خدا کی رضا مسجد میں نہیں کعبے میں بھی تلاش کرے رضا الہی نہیں ملے. کیوں؟ کیونکہ تو معاملہ وہ ہے نا خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے نا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا نے خود بتا دیا میری رضا چاہیے تو میرے دشمن سے دوستی نہ کرو. اب یہ اگر کوئی بات کہے کہ بریلی والے کہتے ہیں دوستی نہ کرو الگ ہو جاؤ، نہیں، یہ خدا کا قرآن ہے. قرآن نے فتویٰ دیا ہے کہ دوستی نہ کرو. مولا جو دوستی کر لے تو چپکے سے بلا لے تو تم کیا سمجھتے تھے ہم کو نہیں پتا چلے گا، یہاں کے علماء کو نہیں پتا چلے گا، ہمارے مولانا ارشاد صاحب کو نہیں پتا چلے گا تو کیا رب بھی نہیں جانتا ہے؟ رب سب جانتا ہے. رب نے اعلان فرمایا تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم. تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو. خفیہ پیام سمجھے آپ؟ خفیہ پیام چپکے سے بیٹے سے کہہ دیا تو دے رہا نا میں قسم کھا لوں گا. دعوت دیا نا میں قسم کھا قسم خدا کی میں نے دیا. تم کیا جانتے ہو تمہاری یہ مکاری خدا سے بھی چھپ جائے گی. اور حساب تمہیں یہاں قاری ارشاد کے سامنے دینا ہے، حساب تمہیں میرے سامنے دینا ہے، نہیں حساب خدا کے سامنے دینا. اور وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کی سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. راہ بخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. خدا کی بارگاہ میں لینا ہے. اور وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی چال نہیں چلے گی. رب نے بتا دیا ہم خوب جانتے ہیں. فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو. چپکے سے بلایا، بیٹھک میں کھلایا، خاموشی سے روانہ کر دیا. کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر خدا اعلان کرتا ہے وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو. قرآن رب فرمانا میں خوب جانتا ہوں جو چھپی چھپکے سے کرتے ہو نا، خاموشی سے دیوبندی کے ساتھ کھاتے ہو. رب فرماتا میرے دشمن کو بلاتے ہو، اس کے آگے پلیٹ لگاتے ہو، جس کو جوتا مارنا چاہیے تھا اس کو عزت دیتے ہو، اس کو محبت سے بلا کے بٹھاتے ہو، کھانا دیتے ہو، پلیٹ لگاتے ہو. جس کے آگے سے پلیٹ عمر فاروق اعظم نے اٹھا کر میں دسترخوان سے باہر کر دیا تم اس کے آگے پلیٹ لگاتے ہو. کیا سمجھتے ہو امام صاحب نے نہیں دیکھا، بھیا نے نہیں دیکھا تو کسی نے نہیں دیکھا. فرماتا انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم اعلان کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وہ میں مولا تو فتویٰ بھی دے دے. ہم بریلی سے فتویٰ لائیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ بریلی کا فتویٰ ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت والے مانے ہمارے لیے کافی ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے لیے آخری عرض ہے. بات آگے ہوتی نہیں ہمارے، ہم بات صرف اعلیٰ حضرت ذکر کے بات ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ رضا ہم سنیوں کا امام ہے، اہل سنت کی جان ہے، سنیت کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی شان ہے. سبحان اللہ، زور سے کہہ دو. مگر مولا تو فتویٰ دے دے. قوم بڑی گمراہ ہوتی جا رہی ہے، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو، انہیں بلاؤ نہیں، انہیں بلاؤ نہیں. ہم اگر فتویٰ دیں گے کہ تم نے انہیں دعوت دے کے بلا لیا تم گمراہ ہو گئے، تم گمراہ ہو گئے، تم گمراہ ہو گئے، قوم ہمارا پیچھا لے لے گی، قوم ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. تم فتویٰ کہاں سے دیتے ہو؟ فلانے مولانا صاحب ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، فلانے پگڑی باندھ کے آئے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. کوئی فتویٰ دے مولا تو یہاں پر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. فتویٰ تو دے دے. قرآن سے پڑھ کر کسی کی کتاب نہیں ہے اور خدا سے پڑھ کر کسی کا فتویٰ نہیں ہے. خدا کا فتویٰ سنو، یہ خدا کا فتویٰ ہے، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں، یہ مولانا کا فتویٰ نہیں، بلکہ خدا کا فتویٰ ہے. اے خدا تو بتا دے جو کوئی بلا لے چپکے سے کھلا دے اور واپس کر دے. چپکے سے بلا کے وہابی دیوبندی کے ساتھ میں کھائے، برات میں بلائے یا شرکت کرے اس کے ہاں برات میں جائے تو وہ کیا ہے؟ اب رب فرماتا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خود جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو تم ظاہر کرو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں جو ایسا کرے، تم میں جو ایسا کرے، کیسا؟ چپکے سے دعوت دے، خاموشی سے بلائے. یہ خاموشی والے کا حال ہے، پھر اعلان کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اپنے آپ سمجھ لینا. یہ خدا کا قرآن ہے، یہ کتاب خدا کی ہے، مفتی خدا، فتویٰ خدا کا ہے اور قرآن میں چھپا ہے. قیامت تک پڑھا جائے گا، اعلان کیا جائے گا. خدا فرماتا ہے جو تم میں سے ایسا کرے، چپکے سے بلائے اور کھلائے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں ایسا کرے بے شک وہ گمراہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں
وہ کون ہے؟ گمراہ ہے. جو تم میں ایسا کرے وہ کون ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہے. مفہوم آیت مقدسہ وہ سیدھی راہ سے بہک گیا. پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو جو بلائے گا بھلے سے خود سنی ہو ان کو کھلائے گا. قرآن کے اس فتوے کی روح سے اس پر گمراہ کا فتویٰ ہے. اس پر توبہ ضروری ہے، لازم اعلانیہ توبہ کرے. لہٰذا اے میرے سنی بھائی تم خود بتاؤ. میں نے آپ کے سامنے بھی ساری باتیں رکھی. اب میں آپ سے خود ایک بات پوچھوں. یہ کتابیں جن کے اندر رسول کا خیال بیل کے خیال سے برا کہا جائے، وہ کتابیں جن کے اندر رسول کے خیال کو معاذ اللہ گدھے کے خیال سے برا کہا جائے، وہ کتابیں جن کے اندر حضور کے علم پاک کو جانور بیل گدھے سے کے علم سے برا کہا جائے، وہ کتابیں جن کے اندر نبی کو گاؤں کے چودھری کی طرح کہا جائے معاذ اللہ، اور انہی کی کتابیں جن کے اندر ان کی اپنی نانی جان کا اتنا ادب کیا جائے کہ ان کے پخانے میں بھی خوشبو بتائی جائے. مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا یہ حضور کی توہینیں نہیں ہیں؟ کیا یہ آقا کو گالیاں دینا نہیں ہے؟ کیا یہ آقا کی گستاخیاں نہیں ہیں؟ ہماری لڑائی کیا حلوے مانڈے کی لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی کی اپنی ذاتی لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی کی اپنی خود بنائی ہوئی لڑائی ہے؟ کیا یہ عشق رسالت کی لڑائی نہیں ہے؟ کیا یہ محبت رسول کی لڑائی نہیں ہے؟ کیا آقا کو گالی دینا ان کا عاشق برداشت کر سکتا ہے؟ کیا سرکار کی توہین غلام سن سکتا ہے؟ کیا سرکار کے علم پاک کو جانوروں کی طرح کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ سرکار کے معاذ اللہ گاؤں کا چودھری کی طرح تشریح دینے والا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لکھنے والا کہ شیطان کو علم زیادہ ہے اور رسول کو علم کم ہے، کیا یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ حضور کی بے ادبی نہیں ہے؟ پھر تم کیسے وہابی سے ہاتھ ملاتے ہو؟ پھر تم کیسے دیوبندی سے ہاتھ ملاتے ہو؟ کیا ان وہابیوں نے ہمارے تمہارے پیارے آقا کون سے آقا کون سے آقا کون سے آقا وہ ہمارے آقا جو دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہے، جو غار حرا میں جائے تو رب حبلی امتی کہے، جو غار ثور میں جائے تو رب حبلی امتی کہے، جو تنہائی راتوں میں آئے تو رات بھر روتا رہے اور رب حبلی امتی کہتا رہے، جو دنیا میں چک چک رہے رب حبلی امتی کہے، جو اپنی قبر انور میں جائے تو رب حبلی امتی کہے، جو ہر لمحہ تمہیں یاد کرے، تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے پریشان ہو، تمہارے لیے آنسو بہائے، تمہارے لیے روئے، تمہارے لیے گڑگڑائے، رضا بولے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کس کے لیے روئے آقا؟ آقا کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ان کو کس کا خطر ہے؟ وہ تو سلطانوں کے سلطان ہے، وہ تو نبیوں کے امام ہے، وہ تو نبیوں کے نبی ہے. وہ تمہارے لیے رو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں. رضا اعلان کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. میدان قیامت میں بھی آقا روتے رہیں گے مگر گناہگاروں کو ہنساتے رہیں گے، آقا کے غلاموں کو ہنساتے رہیں گے، اپنے چاہنے والوں کو ہنساتے رہیں گے. کتنا پیارا ہے تمہارا محبوب کا پیار، کتنا پیارا ہے تم سے تمہارے نبی کا پیار، کتنا پیارا ہے تم سے تمہارے نبی کا عشق. تمہارے نبی ایک لمحہ تمہیں نہ بھولے، تمہارے نبی ہر لمحہ تمہیں یاد کرتے رہے. رضا پیغام دیتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غار حرا میں تمہیں یاد کرے، غار ثور میں تمہیں یاد کرے، مسجد نبوی میں تمہیں یاد کرے، خانہ کعبہ میں تمہیں یاد کرے، بیت المقدس میں تمہیں یاد کرے، شب معراج تمہیں یاد کرے، اپنی نمازوں میں تمہیں یاد کرے، آنسو بہائے تو تمہیں یاد کرے، روئے روئے تو تمہیں یاد کرے، شب میں تمہیں یاد کرے، دل میں تمہیں یاد کرے، زندگی میں تمہیں یاد کرے، قبر انور میں تمہیں یاد کرے، میدان محشر میں تمہیں یاد کرے. ہر جگہ تمہارے لیے روئے، آنسو بہائے، اور تم ایسے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہو. وہ پیارا نبی جو ہر لمحہ تمہیں یاد کرے، تمہارے لیے روئے، گڑگڑائے، آنسو بہائے. اس نبی کے دشمن کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا رہو، چائے پیتے رہو، ناشتہ کرتے رہو، کھانا کھاتے رہو، دعوت میں جاتے رہو، اپنی دعوت میں اس کو بلاتے رہو. قسم خدا کی اگر تم اعلیٰ حضرت کے شیر سنت کے سچے عاشق ہو تو یہ پیغام یاد رکھنا، جو کوئی وہابی دیوبندی کے ساتھ کھائے گا، پیے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، سلام کلام کرے گا، پھر وہ اعلیٰ حضرت کا عاشق نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا نہیں ہے. شیر سنت کا چاہنے، اگر تم سچے عاشق رضا ہو اعلان کر دو کہ ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں. وہابیوں دیوبندیوں سے بچو. اور یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں کیونکہ 3 بجنے کو آ گیا ہے نا، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا.
اور آپ حضرات بھی کافی تھک گئے ہیں نا، اب نہ کہنے کی طاقت نہیں، پتا ہے بندے نے کہا تھا کہ فجر میں کر دوں گا، کہیں یہ نہ دے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بس ایک بات اور کہوں گا، ہمارے قاری شاہ صاحب اور آپ سب لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی سبحان اللہ اس گاؤں کو سلامت رکھے، گاؤں کی رونقوں کو سلامت رکھے، یہاں کی بہاروں کو سلامت رکھے، آپ کی سنت کو سلامت رکھے، اعلیٰ حضرت کے نعروں کو سلامت رکھے، شیر سنت کی یادوں کو سلامت رکھے۔ ہاں میاں، میں نے ابھی کل بھی کہا کہ جس طرح محفلوں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر اگر نہ ہو تو یہ سمجھ لینا کہ سنی کوئی بھی ہو اس نے ناانصافی کری ہے، انصاف سے کام نہیں لیا۔ اسی طرح شیر سنت کا بھی اگر ذکر نہ ہو تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مقدس ہے سبحان اللہ بابرکت جس نے ہر فتنے کا جواب تحریر فرمایا، اور شیر سنت کی وہ ذات ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی اس تحریر کو ہند و سندھ کے اندر پہنچایا، پھیلایا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہر جگہ پرچم اٹھایا، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا شیدائی فدائی اور دیوانہ بنایا۔ آج گونڈا بستی ہی کا ایریا نہیں ہے بلکہ فیض آباد ہو، گونڈا ہو، لکھنؤ ہو، کاٹھیا واڑ ہو، بمبئی ہو، گجرات ہو، مہاراشٹر ہو، سوراشٹر ہو، اتر پردیش ہو، مدھ پردیش ہو، صرف ہندوستان لاہور ہو، یہ کہنا چاہیے کراچی ہو، ان سب جگہ پر اعلیٰ حضرت کا مسلک پہنچانے والا، ان نعرہ لگانے والا، اعلیٰ حضرت کا گیت گانے والا شیر میں شیر سنت ہے، مظہر اعلیٰ حضرت ہے، جس کے لیے خود میرے امام اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور لکھ دیا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، حشمت علی منافقین اور مرتدین پر غیظ و غضب کھانے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے حشمت علی جب تک رہا وہ غیظ و غضب کھاتا رہا، ان کی اولادیں رہی وہ غیظ و غضب کھاتی رہی، آج ان کی اولادوں کی اولاد ہے اور غیظ و غضب کھانا جاری ہے۔ یہ فیضان کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رضا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اعلیٰ حضرت کا انتخاب دیکھ رہا تھا۔ ہاں حشمت علی وہ ہے کہ یہ بھی اور اس کی اولاد بھی گستاخ رسول پر غیظ و غضب کھاتی رہے۔ نعرہ تکبیر بولے کہ یہ مقرر ہے، ہم نے کہا نہیں میاں ہم مقرر نہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے رد وہابیہ کے لیے مقرر ہے، ہم مقرر نہیں ہے، رد وہابیہ کے لیے مقرر ہے۔ لیکن بات آپ سے کہنا ہے اے میرے بھائیو، آپ کا یہ گاؤں سلامت رہے، آپ کا یہ علاقہ سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن یاد رکھو وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، غوث کی یادگی کرتے رہو، سرکار دو عالم سے سچی محبت کرو، آقا سے پیار کرو۔ بس آخر میں ایک بات کہوں، چونکہ گاؤں کا معاملہ ہے، یہ بیٹھے ہیں ترنم گونڈوی صاحب اور یہ بیٹھے ہمارے مولانا ارشاد صاحب، میں اس میں انٹرفیئر تو نہیں کروں گا، جو بہتر ہوگا یہ سب لوگ مل کے کر لیں وہی بہتر ہوگا، لیکن اتنی بات عرض ضرور کروں گا، اتنی بات عرض ضرور کروں گا کہ اس دستور میں ایک شیخ میرے کہنے سے باہر ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات، سارا قانون آپ کا، ایک شیخ ہماری، کیا بات، سبحان اللہ۔ سارے گاؤں والے بیٹھے ہیں سب کے سامنے، آپ نے جو قانون بنایا، دستور بنایا 25,000 اور 12,500 ساری تفصیل ساری چیزیں آپ لوگوں نے مجھے بتائیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک شق یہ بڑھا دیجئے کہ جس طرح سے آپ نے ڈی جے کی بات کری اسی میں غالباً ہو سکتا ہے آپ نے لگائی بھی ہو مجھے نہ پتا ہو، اسی میں ایک شق یہ بھی لگا دیجئے کہ اسی طرح مرتد وہابی دیوبندی کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہابی دیوبندی کوئی آئے گا یا اس کی دعوت میں کوئی جائے گا تو اس کے ساتھ بھی سیم یہی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر میری بات صحیح لگے یہی حضرت، یہی اصل ہے۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات غلط تو نہیں ہے؟ کیونکہ میاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نزلے سے بچ جائیں اور کینسر سے نہ بچیں تو آپ کی جان تھوڑی بچے گی۔ کیا بات ہے، نزلے سے آپ محفوظ رہیں اور کینسر سے نہ بچیں تو آپ کبھی اپنی جان نہیں بچا سکتے ہیں، آپ کینسر سے بھی بچنا پڑے گا اور نزلے سے بھی بچنا پڑے گا تاکہ دونوں بیماریوں سے آپ کو نجات ملے تو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے تو آپ کو دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ لہٰذا میری گزارش پر اتنی سی بات کہ اس کے اندر ایک قاری صاحب اللہ راضی ہیں غلط تو نہیں بتائیں، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا یہاں پر،
یہی حضرات خدمت کرتے ہیں اور میں قائل ہوں کہ سبحان اللہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں جہاں کے لوگ صحیح معنوں میں تبلیغ دین کر رہے ہیں وہاں میری بھی کوئی ضرورت نہیں کیا بات اللہ تعالیٰ انہی کو سلامت رکھے آپ انہی سے محبت کریں کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بچے وہ کام یہ کرنا ہے تو پھر فقیر کی ضرورت یہ ان کی محبت ہے آپ کی محبت ہے بلا دیا میں آ گیا حاضر آ گیا 1000 بار آواز دو گے 1000 بار آؤں گا اور آپ کے یہاں کیوں نہیں آؤں گا ہم ایک بار آپ کو بلاتے ہیں آپ یہاں سے 11ویں شیخ کے جلوس میں دوڑے دوڑے پہنچ جاتے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھ کے دل پاک پاک ہو جاتا ہے خوش ہو جاتی ہے طبیعت ان کی محنتیں دیکھ کر بس یہ عرض کرنا تھا یہ میں نے کہہ دیا باقی ان کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے گاؤں کا مسئلہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ انشاءاللہ اس کو سلجھا دیا جائے گا اب بیٹھ کر جو بھی معاملہ ہوگا اس کو حل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے حضور کا سچا عشق عطا فرمائے سرکار کا سچا پیار عطا فرمائے آقا کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اسی پر اس نے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے کم نہ ہوگے نات کے مضمون اے حافظ کبھی منہ سے کیا کیا کہہ چکا دل میں کیا کیا اور ہے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی دعا دے کے بندہ چلا سفر کو خدا آباد رکھے آپ کے اس چمن کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہماری اس محفل کو قبول فرمائے آنے والوں کو اور آنے والیوں کو سب کو تمام حضرات اور حاضرین و حاضرات کو دارائن کی برکتوں فرحتوں خوشیوں شادمانیوں مسرتوں کامرانیوں سے شب و روز مالا مال فرمائے آنے والی کلفتوں رنجشوں پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کعبے کے بدرو جا تم پہ کرو درود کعبے کے بدرو جا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑو شافع روز جزا تم پہ کروڑو درود شافع جزا تم پہ کروڑو درود دافع جملہ بنا تم پہ کروڑو اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام نوشہ بزم دنا تم پہ کروڑو گرنے کو روک دو ہوتا لگے ہاتھ دو گرنے کو روک دو ہوتا لگے ہاتھ دو اے میرے مشکل کشا تم پہ کر اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑو درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری
تم کو دامن میں تم پہ کرو ایک طرف عدائے دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو تم حافظ و معیز کیا ہے وہ دشمن خبیث تم حافظ و معیز کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو تم ہو تو پھر خوف کیا جائے نا جب تک غلام خلد سب پر حرام جائے نا جب تک غلام خلد سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو درود ملک تو ہے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى اله والكرم والكرام نبي الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليه الصلاة والتسليم يا مولانا الكريم کا سدا بادشاہ نوازا ملک جبارا غفور رحیم پروردگار عالم مولا کریم اپنے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وقار کی صدق و طفیل میں ہماری اس محفل پاک کو میں پڑھنے میں قصداً صاحباً ہمارے بولنے میں پڑھنے میں سامعین کے سننے میں مولا قصداً صاحباً کوئی بھی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمتوں کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے پروردگار عالم ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم اس محفل پاک کے صدق و طفیل میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قرضدار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما جو بگڑے ہوئے کاروبار رکھتے ہیں مولا ان کے کاروبار میں تجارت میں سدھار عطا فرما مولا جو کاروبار والے حاضر آئے ان کے کاروبار میں خیر کے ساتھ دن دگنی رات چوگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما پروردگار عالم جو ہمارے بھائی کاروبار کے سلسلے میں اس کے حلال کی تلاش میں باہر شہر یا باہر ملک گئے ہیں مولا ان کی بھی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما مولا ان کے بھی کاروبار میں خیر کے ساتھ دن دگنی
چوگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما پروردگار عالم ان کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما پروردگار عالم اس جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجانے میں سنوارنے میں دامے در میں قدمے سکھنے چل کر پھر کر سن کر سنا کر لگا کر بجا کر سوار کر جس طرح سے بھی جس نے جیسے بھی حصہ لیا مولا سب کو دارین کی برکتوں فرحتوں خوشیوں شادمانیوں مسرتوں سے شب و روز مالا مال فرما پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دیار اقدس مدینہ منورہ کی ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرما پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کے روضہ اقدس کی زیارت سے آنکھوں کو نور دل کو سرور عطا فرما سنہری جالیوں کا دیدار عطا فرما دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے بار بار دکھا یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شہا ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر پروردگار عالم جو حاضرین حاضرات یہاں آئے سننے اور جو آ کر چلے گئے مولا جن جن حضرات نے شرکت کری اس محفل پاک میں مولا صاحب کی تمام دلی نیک جائز تمناؤں آرزوؤں منتوں مرادوں کی تکمیل فرما دے مولا کریم جو بچیاں ابھی نکاح سے شادی سے باقی ہیں پروردگار عالم مولا سعید و حمید رشید نیک حضور اعلی حضرت شیر سنت سے محبت کرنے والا دولہا عطا فرما پروردگار عالم جو بچے ابھی شادی سے باقی ہیں انہیں نیک سعیدہ رشیدہ حمیدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز دلہن عطا فرما پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صدقہ طفیل میں تمام حاضرین تمام حاضرات کو بے شمار برکتیں عطا فرما ان کی نیک جائز آرزوؤں کی تکمیل فرما مولا یہاں اس گاؤں میں پپرا اسماعیل میں مجھ گناہگار سے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے یا بیٹوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے یا بھائی کے لیے مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے تو سب کی بات جانتا ہے مولا اس میلاد پاک کے صدقے میں سب کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما تمام پریشانیوں سے مولا نجات کلی عطا فرما مولا بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما پروردگار عالم بچیوں کی بھی تمام پریشانی کو دور فرما دے بچوں کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا کریم جو بگڑے ہوئے کاروبار اور بگڑے ہوئے بزنس اور دھندے کی پروردگار میں ہمارے پاس بات لے کر آئے مولا کریم تو عالم الغیب و شہادہ ان کے کاروبار میں سدھار عطا فرما مولا ان کے کاروبار کو برکتیں عطا فرما مولا ہم سب کو ایمان پر عشق رسول پر زندگی عطا فرما حضور کی سچی محبت اور پکی غلامی پر ہم سب کو پیاری موت عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار شامیہ نہ پرے جبریل کہو تربت پر کچھ کہے عشق محمد کی پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ خدا نسا کے وقت موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے پروردگار عالم ہمارے علماء کرام شعراء اعظام جن حضرات نے اس محفل پاک میں شرکت کری مولا کریم اس محفل کو سجایا سوارا بنایا محنت و مشقت کری پروردگار عالم میرے پیارے محبوب کے محبوبوں کا ذکر و اذکار کیا مولا ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں تقوی میں طہارت میں بے شمار بے پایاں برکتیں عطا فرما مولا ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما پروردگار عالم ان کو ہم کو سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم سب علماء کرام سے اور شعراء کرام یہاں حاضر ہیں مولا سب سے وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہو مولا
جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، ایسے کاموں سے ہمیں نفرت عطا فرما، ایسے کاموں سے ہمیں مکمل دوری عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے ہو جائے۔ جہاں پہ حضرت کو دقت ہوگی فوراً جانا ہے مدرسے پر۔